بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے تمام سننے والوں کے لیے نماز استخارہ، جو کہ بہت ایک اہم نماز ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ استخارہ چونکہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کیا اور امت کے لوگوں کو بھی کرنے کے لیے ہدایت فرمائی، تو دیکھتے ہیں کہ یہ نماز استخارہ ہے کیا۔ اس میں جب کوئی کام کرنے کا کوئی شخص ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے صلاح لے لے۔ اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے۔ کتنی اہم بات ہے کہ استخارہ نہ کرنا کسی اہم معاملے میں۔ کیا میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے۔ اگر کہیں منگنی کرے یا بیاہ کرے یا سفر کرے یا کوئی اور کام کرے تو بے استخارہ نہ کرے۔ یعنی اگر آپ کہیں منگنی کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور اہم کام کرنا چاہتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ وہ استخارے کے بغیر نہ کیا جائے۔ اگر استخارہ کر لے تو انشاءاللہ کبھی اپنے کیے پر پشیمانی نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ استخارہ کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کے بعد خوب دل لگا کر یہ دعا کرے: اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ و ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ انی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بہ۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر مانگتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے بڑے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تجھے قدرت ہے اور مجھے قدرت نہیں، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام میری دنیا اور آخرت میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما اور میرے لیے اس میں برکت فرما، اور اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام دنیا و آخرت میں شر اور برا ہے تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے دور فرما اور میرے لیے خیر مقدر فرما، جہاں کہیں بھی ہو اس پر مجھے راضی فرما۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے۔ اور جب ھذا الامر پر پہنچے تو اس کے پڑھتے وقت اس کام کا دھیان کرے جس کا استخارہ کرنا ہے۔ امر سے مراد کام ہے، وہ جو حکم ہے، جو رستہ ہے، اس حوالے سے ہے۔ اور اس وقت جب دعا پڑھتے ہوئے آپ اس لفظ پر پہنچیں تو وہ ذہن میں کام لائیں جو آپ نے جس کے بارے میں استخارہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پاک صاف بچھونے پر قبلہ کی طرف منہ کر کے باوضو سو جائے۔ جب سو کر اٹھے اس وقت جو بات مضبوطی سے دل میں آئے وہی بہتر ہے، اسی کو کرنا چاہیے۔ اگر ایک دن میں آپ کو کوئی واضح اشارہ نہیں ہوا، کچھ معلوم نہیں ہوا اور دل کا خلجان اور تردد نہ جائے تو دوسرے دن
پھر یہی عمل کرے، اسی طریقے سے 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرے اور پھر باوضو ہو کر قبلہ رخ سو جائے۔ اس طرح جب تک واضح آپ کو کوئی اشارہ یا آپ کا دل مطمئن نہ ہو کسی بھی ایک فیصلے پر، اس وقت تک 7 دن تک کرتا رہے، انشاءاللہ اس کام کی اچھائی برائی معلوم ہو جائے گی جو آپ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے جی، آپ کو اگر کوئی بھی اہم فیصلہ کرنا ہے تو آپ اس طرح استخارہ کر سکتے ہیں۔ اگر فرض حج کرنے کے لیے جانا ہو تو یہ استخارہ کبھی نہ کرے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، بلکہ اگر اس حوالے سے استخارہ کرنا ہے تو یوں استخارہ کرے کہ فلانے دن جاؤں یا نہ جاؤں، فلانے سال جاؤں یا نہ جاؤں۔ یہ استخارہ آپ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اپنے تمام کاموں میں اس طرح استخارے سے مدد لیں گے اور انشاءاللہ آپ اپنی آئندہ زندگی جو ہے اللہ سے صلاح لے کر اپنے تمام کاموں میں برکت سے آگے بڑھیں گے۔ بعض احادیث میں مذکور ہے کہ جب 2 نوافل پڑھے تو اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھے اور دوسری میں قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص پڑھے، اور بہتر ہے کہ دعا کے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لے۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ اب ایک بات اور بھی ہے کہ اگر کوئی شخص خود استخارہ نہ کر سکے تو وہ دوسرے سے کرا سکتا ہے، مگر بہترین بات یہی ہے کہ خود ہی کوشش کرے کہ اپنے لیے جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے استخارہ خود کرے۔ اگر نماز نہ پڑھ سکے تو دعا ہی سے استخارہ کرے۔ دعا یہ ہے: سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ دعا آپ نے کیسے کرنی ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد تمام خیالات دل سے نکال کر ترک کر کے تمام ہر طرح کے خیالات یکسو ہو کر 101 بار اس آیت شریفہ کو پڑھے اور مطلب کا خیال کر کے سو جائے۔ جو بہتر ہوگا انشاءاللہ خواب میں معلوم ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ تمام طریقے استخارہ کے جو میں نے آپ کے لیے بیان کیے۔ جو نوافل کے ساتھ 2 نوافل پڑھ کے آپ بعد میں دعا کریں گے وہ ایک طریقہ ہے، اور دوسرا جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور اسے 101 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے بغیر کسی سے بات کیے ہوئے۔ انشاءاللہ آپ کا آپ جس بھی معاملے میں اپنے رب سے، اپنے کریم اللہ سے صلاح کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہترین رہنمائی ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔